اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ایک دفعہ اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، ایک بار اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اس کے 4000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ جو گناہ معاف کیے جاتے ہیں، 4000 گناہ معاف کر دیے گئے۔ آگے چل کے ابھی اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان و رحیم ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، گو کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس سے محبت کرنے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، لیکن ابھی بتائیں گے کہ وہ جو یہ محبت کر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمیں اتنا ثواب دے رہا ہے تو کیوں دے رہا، ابھی آگے گفتگو ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہے کہ جناب سورہ بقر آپ لوگوں نے پڑھا ہے، پڑھتے رہتے ہیں آپ لوگ، معلوم اس کا ایک جو مشہور ترین اس میں جو ایک واقعہ ہے کہ جس میں ایک شخص جو تھا اپنی بیٹی کی شادی ایک بہت نیک و متقی پرہیزگار شخص سے کرنا چاہتا تھا، عالم سے کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے بھتیجے جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے، اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کئی ایک واقعات، اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہے، روایت الگ الگ ہیں۔ تو ان لڑکوں نے کیا کیا کہ اس نوجوان کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد بیچ راستے میں اس کی لاش کو رکھ کے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ قبیلوں میں جنگ شروع ہو گئی، قریب تھا کہ جنگ ہوتی کہ کس نے مارا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے مارا۔ پورا واقعہ پھر پتہ ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ کے اوپر وحی آئی کہ ایک گائے لو اور گائے کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت جو ہے وہ اس لڑکے پہ لے جا کے رکھو گے تو یہ لڑکا زندہ ہوگا اور پھر یہ بتائے گا کہ کس نے قتل کیا۔ بڑی بحث ہے گائے کی، اس کے اندر قرآن میں بھی بڑی بحث کی گئی، چھوٹی گائے ہو بڑی گائے ہو، بڑی عمر کی ہو چھوٹی عمر کی ہو، کالے رنگ کی ہو پیلے رنگ کی ہو۔ آپ کو پتہ ہے یہ یہودیوں کو جو طریقہ کار تھا بھی اور ہے بھی کہ وہ اسی طریقہ کار پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کر رہے تھے۔ آخرکار ایک گائے پہ بات جا کے ٹھہر گئی۔ اچھا، جس گائے پہ بات ٹھہری ہے اس میں بھی ایک واقعہ درج ہے، اس میں بھی ایک واقعہ نکلتا ہے کہ کس پہ، ایک لڑکے کے نام پہ ایک گائے جو اس کی تھی، جو اس کے باپ نے اسے دے دیا تھا، اس لیے دے دیا تھا کہ اس گائے کا سودا جو ہونے والا تھا، کچھ ہونے والا تھا، باپ سو رہا تھا اور اس جگہ کی چابی باپ کے سرانے رکھی ہوئی تھی، لڑکے نے مناسب نہ سمجھا، جبکہ رقم بھی بتائی گئی کہ اتنے 1000 دینار میں اسے ملنے والا تھا ایک سودا، لیکن صرف اس لیے کہ باپ کو اذیت ہوگی تو اس لیے جگایا نہیں اس کو، اور نہیں جگایا۔ صبح ہو گئی، جب صبح ہوئی باپ کو اطلاع ہوئی تو باپ نے کہا کہ یہ ایک گائے ہے، تم کو میں نے دے دیا، کہ تم نے خوش ہوا نا باپ کی اتنی فرما برداری کی۔ آج تو چیختے چلاتے ہوئے گھر کے اندر آتے ہیں، سو رہے ہو جاگ رہے ہو کوئی پرواہ نہیں آپ کو، زور زور سے ٹی وی چل رہا ہوتا اس کی کوئی پرواہ نہیں، اگر میچ آ جائے خدا نخواستہ دشمنوں کے کان بہ رہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں پوچھنا کہ کیا ہو، آپ کے گھر سے تو آواز آئے گی، باہر سے بھی آئے گی، دونوں کسی کو ماں باپ کی کسی کو فکر نہیں رہے گی۔ ماں باپ کا عزت کرنے کا طریقہ کار ہی ختم کر دیا گیا، بالکل کوئی عزت کوئی آبرو کچھ بھی نہیں رہے گی، اس میں دونوں طرف کا قصور شامل ہو گیا۔ قصور تو اصل میں اس بات کا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں لگایا اور ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا تھا۔ بہرحال تو اس گائے کو ذبح کیا گیا، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت اس لڑکے پہ لگایا گیا، وہ لڑکا زندہ ہو گیا، اس نے بتایا کہ فلاں نے مجھے قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ لڑکا 120 سال تک زندہ رہا، 120 سال زندہ رہا۔ پھر علماء کہتے ہیں کہ 120 سال کیوں زندہ رہا، اتنا زندہ کیوں رہا، کام ہو گیا تھا بس ختم، لیکن زندہ رہا 120۔ تو کہا جائے اس نے 120 سال زندگی اس لیے پائی کہ وہ کثرت کے ساتھ محمد آل محمد پہ درود پڑھتا تھا۔
یہ محمد آل محمد کے درود پڑھنے کا فائدہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے بھی بہت لیا، حضرت موسیٰ کے ماننے والوں نے، کہ جب فرعون انہیں قید کرتا تھا، عورتوں کو کنیز بنا لیتا تھا اور مردوں سے بہت مشکل کام لیتا تھا جس سے وہ گرتے تھے اور مر جاتے تھے، یہ ہوتے تھے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے شکایت کی، تو حضرت موسیٰ سے نے بھی یہی کہا کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھو محمد آل محمد کو، تو ان لوگوں کو بھی اس مسئلے سے بھی نجات ملی محمد آل محمد پہ درود پڑھنے پہ۔ ہم لوگ بھی اسی لیے درود پڑھتے رہتے ہیں کثرت کے ساتھ کہ ہم لوگوں کو بھی نجات مل جائے ان ساری پریشانیوں کو جو ہماری ارد گرد گھوم رہی ہے۔ پریشانیاں گو کہ ہم پر جو پریشانیاں پڑ رہی ہیں ہمارے اپنے کیے کرائے کا نتیجہ ہے۔ بہت ساری ہماری غلطیاں، ہم تو غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ہم تو بالکل معصوم لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ بہرحال یہ تو ہو گیا درود و بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا شروع کرتے ہیں اس جگہ سے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کے ہر شخص پہ 4 چیزیں لازم ہیں، میری امت کے ہر شخص پہ 4 چیزیں لازم ہیں۔ اگر ہم نے شروع سے اس کو لازم پکڑا ہوا تو بہت ساری مشکلات ہماری یہیں سے ختم ہو جاتی ہیں۔ میری امت کے ہر شخص پہ 4 چیزیں لازم ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ علم کا غور سے سننا، اسے یاد رکھنا، اس پہ عمل کرنا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا۔ میری امت پہ کہ ہر شخص پہ دیکھیے ہر شخص پہ 4 چیزیں لازم قرار دی گئی۔ علم کا غور سے سننا، علم ہی ختم کر دیا، علم سے کوئی واسطہ نہیں رہ گیا ہمارا۔ علم کیا ہے؟ قرآن، محمد آل محمد کا کلام اور مراجع الزام کی جو باتیں ہیں وہ علم ہے کہ ہم لوگ آپس میں بیٹھے جیسے ابھی بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہاں عالم تو کوئی بھی نہیں ہے نا، لیکن یہ کہ جمع کر کے ان ساری باتوں کو ہم آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، علمی گفتگو کر رہے ہیں، اس کا ثواب الگ سے بتایا گیا کہ اس کا ثواب کیا ملے گا۔ کہہ رہے میری امت کے ہر شخص پہ 4 چیزیں لازم ہیں۔ علم کا غور سے سننا، اسے یاد رکھنا، خالی سن کے نہیں، سن کے چلے گئے بات کیا، بہت ساری یہ والی کہانی بھی بہت ہو رہی ہے ہمارے یہاں، محفل ہوتی، بہت بڑی محفل ہوتی۔ آپ یہ مجالسوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ چھوٹی چیز ہے؟ یہ جہاں محمد آل محمد کا ذکر کیا جا رہا، ان کے مصائب، ان کے فضائل ذکر کیا، بہت بڑی جگہیں ہیں، بہت بڑی محفلیں ہیں، لیکن ہمیں یہاں ہوم ورک نہیں ملتا تو ہمیں کوئی یاد نہیں۔ کیا چیز یاد ہے اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں یاد ہے، کوئی ہوم ورک ہی نہیں ملتا کہ کیا ہے کیا نہیں۔ تو کہہ رہے میری امت کے ہر شخص پہ 4 چیزیں لازم ہے۔ علم کا غور سے سننا، اس کو یاد رکھنا، اور یاد کیوں رکھنا ہے کہ اس لیے کہ عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے بعد کیا؟ اس کی نشر و اشاعت کرنا، لوگوں تک پہنچانا، بتانا، بہت ساری چیزیں آپ اپنے عمل سے بتا رہے ہوں گے۔ ایک عورت نے پردہ کیا ہوا تو کیا کر رہی ہے؟ یہ نشر و اشاعت کر رہی ہے، حجاب کی نشر و اشاعت کر رہی ہے۔ یہ اللہ نے اور اس کے رسول نے، ائمہ نے کہا ہے کہ ایک عورت کو اپنا حجاب کرنا چاہیے تو یہ نشر و اشاعت کر رہی ہے، جبکہ مردوں کو اس سے پہلے یہ بات کہی گئی، کیا؟ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ نہ ہم نگاہوں کو نیچا رکھنے کے لیے تیار ہیں اور نہ حجاب کروانے کے لیے تیار ہیں، کوئی کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، بالکل ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ پھر آؤ جو جی چاہے کرو، زمانے والوں، دشمنوں، جو جی چاہے آ کے کرو، ہم بالکل ہتھیار ڈال کے بیٹھ گئے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا کہ غور کرنا ہے، سوچنا ہے، علم کو حاصل کرنا ہے، اس کے بعد اسے یاد کرنا ہے، یاد کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنا ہے، عمل کرنے کے بعد اس کی نشر و اشاعت کرنا ہے۔ کیونکہ افضل ترین صدقوں میں، صدقے کا فائدہ تو آپ کو پتہ ہے کہ موت ٹل جاتی ہے، بلائیں ٹل جاتی ہیں، کہ جو حتمی بلائیں ہوتی ہیں، موت ہوتی، وہ تک ٹال دیتی ہے۔ صدقہ کہا جا رہا ہے کہ صدقے کو کیا کام کرو، کہیں اس کو آپ کیجئے کہ اپنے بیمار جب کوئی پڑ جائے تو علاج کی ابتدا کہاں سے کرو؟ کہیں صدقے سے شروع کرو، پہلے صدقہ دو پھر آگے نکلو بات کرو۔ ہر کام میں آگے چل کے ابھی شاید بات آ جائے تو بتائیں گے، صدقے سے یہ والا کام کرو۔ تو کہا گیا یہ عمل کرنے کے لیے کیا؟ نشر و اشاعت سے افضل، علم کی نشر و اشاعت سے افضل اور کوئی صدقہ نہیں۔ اتنا بڑا صدقہ قرار دیا جا رہا، اس لیے کہہ رہے کہ اس کی نشر و اشاعت کرو کہ اس سے بڑا کوئی صدقہ نہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ کے رسول ہی فرماتے ہیں یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے، اس سے بھی بلائیں دور ہوتی ہیں کہ تم علم حاصل کرو پھر اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ کیا ہوتا؟ بلائیں دور ہوتی اس سے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ تو ہمیں علم کو غور سے سننا چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اس کی نشر و اشاعت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جناب حضرت موسیٰ سے پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ خیر کی تعلیم حاصل کرو، کیونکہ بھلائی کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو اور جو حاصل کرتے ہیں ان کو، جو بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں ان کو، دونوں کی قبروں کو میں نور سے بھر دوں گا۔ ذرا دیکھیے، ہمیں مرنے سے
ڈر یا اپنے عزیز رشتہ دار ان کے لیے کہتے ہیں اے موسیٰ سنیے، ابھی اس میں سنیے، اے موسیٰ ابھی اور بھی ہے کہ اے موسیٰ خیر کی تعلیم دو، اور کیونکہ خیر کی اور بھلائی کی تعلیم دینے والوں اور تعلیم حاصل کرنے والوں کی دونوں کی قبروں کو میں اس قدر منور کر دوں گا کہ ان کو وہاں وحشت نہیں ہوگی، اس قدر منور کر دوں گا کہ ان کو وہاں وحشت نہیں ہوگی۔ اب جو زندہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ بات ہوگی، اور جو ہمارے عزیز رشتہ دار چلے گئے ان کے لیے بھی بات ہو گئی۔ بھئی ہم نے خیر کی تعلیم حاصل کی بیٹھ کے، کبھی کتاب پڑھ کے حاصل کی، کبھی عالم کے پاس بیٹھ کے حاصل کی، تو وہ اس سے کیا ہو گیا کہ یہ حاصل ہوئی، اب ہم نے آگے لوگوں کو بتایا، تو وہ کیا پروردگار کیا وعدہ کر رہا ہے کہ بھر دوں گا اور تم کو وہاں وحشت نہیں ہوگی، قبر کا اندھیرا نہیں ہوگا، نور سے بھر دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، نور سے۔ اب ہمارے جو رشتہ دار چلے گئے ہم کیا کریں؟ ان کی قبر کو کیسے نور سے بھرا جائے؟ کتابیں بانٹیے ان کے نام سے، کتابیں خریدیے ان کے نام سے بانٹیے، بہت ساری کتابیں، اب کتابیں بانٹنے کا رواج چلا ہے، ابھی تھوڑا سا ہلکا پڑ گیا، کسی زمانے میں بہت زیادہ تھا، لیکن کیا ہے ایک انہوں نے پیٹرن کتاب کو پکڑ لیا ہے، دعاؤں کی کتاب کو اب بانٹی، اب ہر گھر میں 4 کتابیں موجود ہیں۔ بوتراب کے مولانا صاحب اعلان کر رہے تھے کہ بھائی یہاں اتنے قرآن ہو گئے کہ کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، کیا کیا جائے گا؟ قرآن نہ دیجیے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ قرآن دیے جا رہے ہیں، قرآن دیے جا رہے ہیں، بھائی ان کی اخلاقیات ٹھیک کرو، کوئی ایسی کام کی بھی کتاب دو، بچوں کی پرورش کی کتاب دے دو، ماں باپ کے ساتھ کیسے پتلی پتلی کتابیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کیا جائے گا وہ کتابیں دے دو، وہ بانٹ دو، 4 لائن پڑھ لیں گے تو کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ اب وہی ایک کتاب، اب چل گئے تو چل گئے، آسانی کے لیے جا کے کہتے کہ ہمیں ابا کے ایصال ثواب کے لیے کوئی کتاب چاہیے، ان کا یہ کتاب ہے، یہ لے لی، ان کو تو کتاب بیچنا، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں کیا ہونا کیا نہیں ہونا، لیکن کچھ ہمیں خود بھی تو غور کرنا چاہیے کہ فائدہ کب ہوگا؟ جب اسے پڑھا جائے گا، اور پڑھنے کے بعد جب اس پہ عمل کیا جائے گا تب اس سے فائدہ ہوگا، خالی بانٹ رہے تو بانٹنے سے نہیں ہوگا۔ تو جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی یہ بات ہو گئی کہ تمہاری قبر جو ہے نور سے بھر جائے گی، تمہیں وہاں وحشت نہیں ہوگی۔ ہمیں کہے گی وحشت وہاں پہ، جب اللہ کہہ رہا وحشت نہیں ہوگی تو بس ٹھیک ہے، ہم تو ہر بات ماننے والے ہیں اللہ کی، اور دعا کرنے والے کہ پروردگار تیرا جو بھی حکم ہو سر تسلیم ہم خم کر دیں، ہمیں ایسی توفیق عطا فرما کہ ہمیں توفیق مل جائے گی، کیونکہ مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان سے نازل ہونے والی سب سے جلیل القدر شے توفیق ہے، سب سے جلیل القدر شے توفیق ہے، آسمان سے نازل ہونے والی جتنی ہم توفیق کی بھیک، ہر چیز میں ہمیں توفیق کی بھیک مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو سب کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور توفیق نہیں ہوگی تو 2 رکعت نماز بھی ہمارے لیے مشکل پڑ رہی ہے۔ جیسے آج کل یہ بچے جو ہیں یہ کیا 4 گھنٹے 3 گھنٹے باہر بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں لوگوں سے۔ آج کل ایک یہ وبا چل گئی، تو بتایا اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کو روکیے، منع کیجئے انہیں، باہر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہو یہ؟ کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو تم؟ یہ اب یہ ایک کھیل شروع ہو گیا کہ بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں، جس سے بات کو کہ ہاں ہمارے یہاں بھی یہ ہو رہا، وہ کہہ رہے ہمارے یہاں ہو رہا، سب کے یہاں یہ والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ خیر کی تعلیم حاصل کریں، پھر ہمیں دوسروں کو بھی تعلیم دینا چاہیے۔ پھر پچھلی دفعہ جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو آپ ہی لوگوں میں سے ایک بچے نے ایک سوال کیا تھا مجھ سے کہ میں نے ایک حدیث سنائی تھی رسول اللہ کی، جو ابو ذر غفاری کو کہا تھا اللہ کے رسول نے، کہا کہ اس کے معنی بتائیے۔ میں نے کہا بیٹا ابھی بتائیں یا بعد میں بتا دیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس وقت بتانا ہمارے لیے مشکل ہو، زیادہ ہم سمجھا نہ پاتے، اور ہمارے لیے ایک موضوع بھی بن گیا کہ چلو ایک موضوع بن جائے گا، کیونکہ ہر دفعہ یہاں اترنے کے بعد سوچیں اب اگلی دفعہ کیا ہے، فوراً پریشانی شروع ہو جاتی کہ اب اگلی دفعہ کیا بات کرنی ہے۔ عالم ہو تو پریشانی نہ ہو، اس کے لیے ہمارے جیسے آدمی کے لیے تو پریشانی ہوتی ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ صبح شام اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کس فکر میں رہے، کوئی اس فکر میں ہے، ہمیں غم دنیا نہیں غم آخرت لگی ہوئی ہے، اس فکر میں لگے ہوئے کہ اس میں لگا دیا پروردگار نے ہمیں، ایسا توفیق دی، ایسے کام پہ لگاتے۔ تو وہ کیا حدیث تھی؟ وہ حدیث یہ تھی کہ وہ بچہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ابو ذر غفاری سے رسول اللہ نے فرمایا کہ اے ابا ذر، اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی، بعض روایتوں میں مکھی و مچھر دونوں لکھا ہوا کہ اس کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا کیا مطلب نکل رہا کہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا؟ تو چلیے اس کے مطلب ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈ کے نکالا کہ اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے، یعنی اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے۔ جیسے کہ مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو،
چھٹے امام کہتے ہیں کہ تم جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، جنت تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یعنی کہ پتہ چلا یہ کہ ہم یہاں کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہم وہاں کے لیے پیدا کیے گئے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے، بدبختوں نے اسے اپنا وطن بنا رکھا ہے، یہ ہمارا وطن نہیں ہے۔ تو جب ہمارا وطن نہیں تو کیا ہے؟ کہ بار بار تو سنایا گیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی کہا ہے، مولا نے بھی کہا، سب نے بتایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ تم قید خانے میں بلاج سہولتیں تلاش کر رہے ہو، اگر تمہیں سہولت مل بھی جائے گی یہاں پہ تو سوچ لو کہ تم نے آخرت کے بدلے میں یہ سہولت لی ہے، آخرت بیچ کے اس سہولت کے پیچھے اپنی جان دیے دے رہے ہو۔ اتنا کام کرو کہ جتنے کام میں تمہاری آخرت صحیح ہو جائے اور تمہاری دنیا بھی محفوظ رہے، کہ اس میں کوئی پریشانی آنے نہ پائے۔ تو کہا گیا اگر رسول اللہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، قدم قدم پہ تو یہ مسئلہ بتاتے چلے، قدم قدم راستے میں چلتے چلے جا رہے ہیں، رک گئے، رکنے کے بعد ایک مسئلہ بتا دیا۔ چھٹے امام چلتے چلے جا رہے ہیں، رک گئے اور ایک مسئلہ بتا دیا۔ ہم لوگ کوئی بھی واقعہ دیکھتے ہیں، کوئی چیز یاد آتی، امام کی نہیں یاد آتی، جبکہ چھٹے امام کے ایسے بھی صحابی تھے جن کو 90 ہزار حدیثیں یاد تھیں۔ یہاں 90 حدیث بھی نہیں یاد ہے، وہ 90 ہزار حدیثیں یاد تھیں۔ اور بعض حدیثوں کو تو کہا تھا امام نے کہ عام آدمی سے بیان نہ کرنا، یعنی کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم لوگ برداشت ہی نہیں کر سکتے، وہ کہاں سے کہاں پہ۔ ابھی بھی لوگ محمد آل محمد کے فضائل کو کہاں برداشت کر پا رہے، کہاں سے کہاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، کیونکہ فضائل برداشت نہیں کر پا رہے۔ اس لیے نہیں برداشت کر پا رہے کہ توحید نہیں سمجھے انہوں نے، کہ اللہ کیا چیز ہے سمجھے نہیں، کہ پروردگار کیا ہے یہی نہیں سمجھے، اسی لیے ادھر سے ادھر کر رہے۔ تو بہرحال ایک جگہ سے رسول اللہ گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک بھیڑ کا بچہ جو ہے وہ مرا پڑا ہوا۔ رک گئے، رکنے کے بعد اپنے اصحاب سے کہنے لگے اس کی کیا قیمت ہوگی؟ اصحاب نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر یہ زندہ ہوتا تو بھی اپنی مالک کے لیے 1 یا 2 درہم سے زیادہ کے تو نہیں ہوتا یہ۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے؟ خدا کی قسم تمہاری یہ دنیا جو ہے اللہ کی نگاہ میں اس سے بھی زیادہ کمتر ہے، پیدا اسی نے کیا ہے، اس سے بھی زیادہ کمتر ہے یہ دنیا جو ہے، اس سے بھی۔ تبھی تو کہا کہ بچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا، کہا اس سے بھی کمتر ہے یہ دنیا، یہ تمہاری نظر میں۔ پھر ایک جگہ پہ حضور ایک گندگی کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے، کہنے لگے یہاں پہ پڑے ہوئے کپڑے کے جو چیتھڑے تھے اس کو اٹھایا اور کچھ ہڈیوں کو اٹھایا، بھری ہڈیاں جو ان کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہنے لگے یہ ہے تمہاری دنیا۔ تو ساری دنیا دیکھ نہیں رہے تھے، وہ تو گئے تھے وہاں سے واپس بھی آئے تھے، کہاں گئے سب جگہ گئے، یعنی کہ وہ تو ان کے آنکھوں کے سامنے سے تو پردے ہٹے رہتے تھے، گئے وہاں معراج پہ گئے، سب گھومتے ہوئے چلے آئے، ساری چیزیں دیکھی انہوں نے۔ حضرت ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے سے جب پردے ہٹا دیے جاتے تو پوری دنیا ان کو نظر آ رہی ہوتی تھی، ہر لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے، خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے جس کو دیکھتے تھے اس پہ نفرین کرتے تھے، وہ مر گیا، پھر آگے بڑھے، پھر کچھ لوگوں کو دیکھا، انہیں سب پوری دنیا نظر آ رہی ان کو، وہ دیکھا، پھر اس کو نفرین کی، وہ بھی مر گیا۔ تیسری دفعہ جب نفرین کرنے لگے تو پروردگار کی طرف سے اے ابراہیم رک جاؤ، میرے بندوں کو ایسے نہ ہلاک کرو۔ بھئی آپ ہی کی تو نافرمانی پروردگار کرے، حضرت ابراہیم نے کون سی اپنے لیے ان کی بد دعا کرے تو آپ ہی کی وجہ سے نافرمانی کی بد دعا کرے؟ کہ نہیں، ہم اپنے بندوں کو چھوٹ دیتے ہیں کہ ان میں سے کوئی توبہ کر لے، پسند ہے نا اللہ کو توبہ، کوئی توبہ کر لے، شاید ان کی نسل میں سے کوئی مومن پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مومن بہت پسند ہے، اپنا مومن بندہ بہت زیادہ۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ بھی ہے کہ اس کی یہ ہے تمہاری دنیا، یعنی کہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں یہ دنیا جو ہے یہ بھری جو ہڈی پڑی ہوئی تھی پرانی، وہ اور پرانے چتھڑے کے برابر تھی یہ دنیا ان کے نزدیک۔ مولا کو تو قول بار بار سناتے، ہم سے لوگ ازرائے مذاق بھی ہم سے کہنے لگتے کہ وہ قول آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، کہ اگر یہ تمہاری دنیا کوڑھی کے ہاتھ میں سور کی بے گوشت ہڈی سے زیادہ بدتر ہے میرے نزدیک۔ اب بتائیے کہاں کوڑھی، کہاں سور کی بے گوشت ہڈی بھی سور کی بے گوشت ہڈی سے زیادہ بدتر یہ دنیا ہے میری نگاہ میں۔ جو کتنی مذمت اس دنیا کی گئی ہے اس کے حوالے سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں جب آتے جاتے تھے تو بہت سارے حواری اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ لگ جاتے تھے۔ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو ایک آدمی ان کے پیچھے لگ گیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ انہوں نے کہا کہ چلو میرے ساتھ، چلنا شروع ہوئے۔ ایک دریا کے کنارے پہنچے، وہاں پہ بیٹھ گئے، کھولا 3 روٹیاں تھیں،
ایک حضرت عیسیٰ نے کھائی، ایک اس نے کھائی، پھر حضرت عیسیٰ اٹھ کے دریا کی طرف چلے گئے ہاتھ دھونے کے لیے، وہاں سے پلٹ کے آئے تو دیکھا یہاں پہ روٹی نہیں کرنی ہوئی، تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، وہاں سے اٹھے آگے بڑھے، چلتے چلے جائے کہ ہرن جا رہا تھا، کافی فاصلے کے بعد ہرن جا رہا تھا، اس کو پکڑا، اس کو ذبح کیا، بھون کے اس کا گوشت کھایا، تھوڑا سا گوشت بچ گیا تھا، اس سے کہا کہ حکم پروردگار سے تو زندہ ہو جا، وہ ہرن دوبارہ زندہ ہو گیا۔ پھر اس سے پلٹ کے پوچھتے ہیں بتاؤ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی، کس نے لی تھی؟ ہمیں پتہ نہیں، معجزات دیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھتے چلیں ساتھ میں، وہ تو ایک حضرت عیسیٰ کا معجزہ دیکھ رہا تھا، یہاں محمد آل محمد کا چھوٹا بچہ بھی معجزہ ہے، ان کے گھر کی کنیز معجزہ ہے۔ پھر آگے بڑھے، راستے میں ایک دریا پڑا، اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے دریا کو پار کرتے ہوئے چلے گئے۔ جب دریا پار کر گئے پھر پوچھنے لگے وہ تیسری روٹی کس نے لی تھی؟ پھر پتہ نہیں مجھے۔ ذرا ڈھیٹ پنا دیکھ رہے ہیں آپ، اپنی آنکھوں سے دیکھتا چلا جا رہا ہے، وہ کہہ رہا پتہ نہیں۔ ہمیں ایسی چیزیں بتائی ہیں محمد آل محمد نے، یہ 1,24,000 انبیاء کے جو سارے واقعات ہیں وہ سب ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک ایک بات بتائی ہے، حیات القلوب آپ اٹھا کے پڑھیے گا، پہلی جلد علامہ مجلسی کی لکھی ہوئی، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کے واقعات ہیں اس کے اندر، ایک ایک چیز کی تشریح کی، چھٹے امام بتا رہے ہیں، چھٹے امام بتا رہے ہیں، مولا بتا رہے ہیں، پانچویں امام بتا رہے ہیں، ایک ایک بات کی تشریح کہ یہاں پہ فلاں کام جو ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا۔ قرآن کے اندر تشریح آپ کو نہیں ملے گی، پورے واقعات آپ کو نہیں گے، پورے واقعات، اتنی موٹی کتاب ہے، پڑھیے گا، اتنا مزہ آپ کو آئے گا پڑھنے میں کہ واقعی جو اس کا نام رکھا ہے تو آپ کہیں گے سبحان اللہ، اس کا نام ہی کتنا اچھا لگا، حیات القلوب۔ آپ واقعی پڑھیے گے ایک ایک باب میں تو آپ کو ایسا لگے گا آپ کے دل کے اندر زندگی پیدا ہو رہی ہے، اور وقت رک جائے اور یہ باب ختم کر لیں ہم، اتنا مزہ آئے گا آپ کو۔ اس کے اندر بہت سارے واقعات لکھے، اس میں یہ سارے واقعات بھی موجود ہیں۔ تو خیر بہرحال وہ دریا پار کر گئے، بسم اللہ، تو پوچھا کس نے؟ کہا ہمیں پتہ نہیں۔ اچھا اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے ہو، ابھی پتہ چلے گا تمہیں۔ آگے بڑھے، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، بہت ساری مٹی جمع کی، بہت ساری، کا حکم پروردگار سے سونا تو ہو جا، وہ سونا ہو گیا، سونا ہو گیا، اس کے 3 حصے کیے، کہا ایک حصہ یہ تیرا ہے، ایک حصہ میرا ہے، اور ایک حصہ اس کا ہے جو اس نے تیسری روٹی کھائی۔ کہنے لگا وہ میں نہیں کھائی تھی۔ مال پہ راضی ہو رہے ہو، مال دنیا پہ راضی ہو، ہر چیز قربان کر رہے ہو مال دنیا پہ۔ آج ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مال دنیا پہ ہر چیز قربان ہو رہی۔ کہا کہ وہ تیسری روٹی کھائی، وہ تو میں نہیں کھائی تھی۔ تو کہا یہ لے، دونوں حصے بھی لے جا تو، اور میرا حصہ بھی تو لے لے۔ وہ یہ لے کے، لیکن اب میرا ساتھ اور تیرا ساتھ نہیں ہوگا۔ اس کو چھوڑا وہاں پہ، اور جس کام کے لیے جا رہے تھے وہاں چلے گئے۔ یہاں یہ سونا اتنا سارا لے کے بیٹھا ہوا تھا، اس فکر میں تھا کہ اس کو لے کیسے جائیں ہم۔ اتنے 2 آدمی ادھر سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا اتنا سونا اس کے پاس، کہ اس کو مار لو، اس پہ قبضہ کر لو۔ وہ رونے لگا کہ نہیں یہ نہ کرو، ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو 3 حصے کر لیتے ہیں، آپس میں بانٹ لیں گے۔ ان کا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہو کہ ایسا کرو کہ شہر جاؤ، 2 آدمی شہر چلے جائیں اور جا کے وہ کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے آئیں، کوئی چیز لے کے آئیں گے جس میں یہ بھر کے لے جائیں گے۔ ان کا ٹھیک ہے۔ تو ایک ہی آدمی گیا، شہر چلا گیا، کھانے پینے کی چیز، اس نے سوچا کہ یہ سارا سونا ان کو دیں گے ہم، ایسا کرتے ہیں کہ تھیلا والا تو لے لیتے ہیں، کھانے میں ملا دیتے ہیں زہر، یہ دونوں زہر کھائیں گے، مر جائیں گے، سارا سونا ہمارا ہو جائے گا۔ یہ لے کے وہاں پہنچے، یہاں یہ دونوں طے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی آئے گا کھانا لے کے، کھانا رکھ لیں گے، اسے مار دیں گے تاکہ سونے کے 2 حصے کر لیں، اس کو دیں کیوں تیسرے کو حصہ؟ کہا ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح بات۔ جیسے ہی وہ آیا اس کو مار ڈالا، مار ڈالنے کے بعد آرام سے بیٹھے اطمینان سے کہ اب چلو تو 2 ہی حصہ کرنا۔ ٹھاٹ سے ان لوگوں نے کھانا کھایا، زہر کا اثر ہوا، وہ بھی دونوں مر گئے، وہ بھی مر گئے، 3 کے تینوں مر گئے، سونا وہیں پڑا ہوا۔ حضرت عیسیٰ اپنے کسی کام سے جا گئے تھے تو وہاں سے واپس ہوتے ہوئے آ رہے تھے، تو بعض حواری بھی ان کے ساتھ لگ لیے، ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جب یہاں پہنچے تو دیکھا کہ سونا بھی رکھا ہوا ہے اور تینوں مرے پڑے ہوئے ہیں، تو ان کی طرف پلٹ کے کہتے ہیں یہ ہے تمہاری دنیا، یعنی جس کے لیے مر مٹ رہے ہو وہ وہیں کی وہیں ہے، تم فنا ہوتے چلے جا رہے ہو۔
یہ ہے دنیا تمہاری، اس پہ مر رہے تھے، کسی کو کچھ بھی نہیں ملا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہمیں کیا چھوڑ دیں دنیا؟ نہیں، چھوڑنے کو نہیں کہا گیا، دنیا چھوڑنے کو نہیں کہا گیا، دنیا پہ آخرت کو قربان کرنے سے منع کیا گیا کہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہ کرو جس میں تمہاری آخرت خراب ہو جائے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کہ اس کے لیے وہی کرنا ہوگا، ہر شخص، میری امت کے ہر شخص پہ 4 چیزیں لازم ہیں۔ شروع والی بات کیا کرنا ہوگا؟ وہ کام کرنا ہوگا کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا تاکہ ہمیں پتہ چلے، جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن میں سورہ آل عمران، اس کے اندر کیا ایک جگہ پہ لکھا ہوا، کہا جائے کافروں کا شہر و چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کافروں کا شہر و چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ چند روزہ فائدہ ہے، پھر آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ چند روزہ فائدے کی چیز ہے، تو چند روزہ فائدے کے لیے ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں کسی چیز سے روک نہیں رہا، وہ کسی چیز سے نہیں، لیکن دنیا میں اس طرح گرفتار ہونے سے روک رہا ہے کہ جس سے ہماری آخرت کو نقصان پہنچے۔ آپ کی دنیا کو، آپ کی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہتا، بلکہ تو ہمیں تو دعا بھی کرنی چاہیے۔ بعض جگہوں پہ دعائیں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے تعلیم دی ہے۔ تو کہا کہ پروردگار ہم پہ کوئی ایسی مصیبت نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے ہمیں واجبات کی ادائیگی اور مستحبات کی بجاوری سے ہم غفلت میں پڑ جائیں۔ تو ہر وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے، دعائے عافیت کرنی چاہیے کہ ہمیں کوئی اب اس میں دعا میں اور ان عافیت میں کیا چیز نہیں، صحت بھی اسی میں آتی ہے، ہمیں روزگار بھی اسی کے اندر آتا ہے کہ روزی ہماری اتنی ہو کہ ہمارا گزارا ہو سکے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں ہم، یہ خود ایک پریشانی کی بات ہو جائے گی کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ ہماری صحت ہونی چاہیے، ہماری روزی ہونی چاہیے، ہمیں عافیت ہونی چاہیے ہر طرح، تاکہ ہم آخرت کے کام کو آرام سے انجام دے سکیں، آخرت کے کام میں ہمارا دل لگے۔ ایک سویت کے ساتھ ہماری تو ایک رکعت نماز بھی ٹھیک سے نہیں ہوتی، پتہ نہیں کہاں دماغ ہو رہا ہوتا۔ ابھی نماز کے بعد آپ کو کہیں شادی میں کی شرکت کرنے کے لیے جانا ہو تو سارا سوٹ ووٹ ٹائی وائی اسی نماز کے حلب میں آپ پہن ڈالیں گے کہ ہمیں کیا پہن کے جانا ہو، کیا کرنا ہے، دل نہیں لگ رہا ہوگا اس کے اندر، حالانکہ دل وہاں نہیں لگنا چاہیے، دل تو وہاں نہیں لگنا چاہیے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے جیسا کیا جا رہا ہے۔ تو کہہ رہا کہ کافروں کا شہر و چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ یہ چند روزہ فائدے ہیں، پھر اس کے بعد آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کی نقل میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، ان کا شہر و چلنا پھرنا ہم ان کی نقل میں لگے ہوئے ہیں۔ جب کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارے اپنے کہتے ہیں کہ لوگ تو چاند و مریخ پہ جا رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کہاں کی باتیں بتا رہے ہیں۔ بھائی وہ چاند و مریخ پہ جا رہے ہیں، کتاب اور حدیث و قرآن و حدیث کو پس پش ڈال کے تب چاند و مریخ پہ جا رہے ہیں، ان کا اس سے کیا فائدہ نکلے گا؟ ان سے پوچھا جائے گا تم چاند پہ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ کہاں پروردگار میں تو گیا تھا، کہ اس کو اعلیٰ علین میں لے جاؤ، ایسا ہوگا؟ وہ تو قرآن و حدیث کو پاؤں تلے رونتے ہوئے تب چاند و مریخ پہ جا رہے ہیں۔ آپ کو جو چھوٹی چھوٹی بات بتائی آپ اسے چھوٹا سمجھ رہے ہیں، حرام حلال کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دنیاوی علم اور اخروی علم کو پروردگار کہتا نہیں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس میں آپ میزان حکمت کی 6 جلد میں علم والے باب میں بہت ساری حدیثیں علم کی ہے، ایک اس میں 3 جلد ہے، اس کے اندر ایک باب بغض کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے نفرت کرتا ہے، تو اس میں ایک جگہ یہ بتایا گیا کس سے نفرت، کہ جو دنیا کا عالم ہے وہ آخرت سے جاہل ہے، اللہ اسے نفرت کرتا ہے۔ بھائی تم دنیا کے عالم ہو، آخرت سے جاہل ہو، جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا، وہاں کی کوئی بات جاننے کے لیے تیار نہیں، کوئی بات پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنی ساری چیزیں سارے علماء تو بتا کے چلے گئے، علماء نے کتابیں کون سی کتابیں نہیں موجود ہیں، جس سبجیکٹ پہ آپ کو کتاب چاہیے وہ آپ کو موجود ہے۔ تم دنیا کے عالم ہو، آخرت سے جاہل ہو، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، تو پھر کیا کریں؟ دنیا کے جاہل بن جائیں؟ کہ نہیں، دنیا کے علم حاصل کرو، اس لیے حاصل کرو کہ مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ اچھا مسئلہ یہ کہ جب یہاں کبھی علم کی بات کی جاتی ہے ان جگہوں سے تو ہمیشہ کہا جاتا ہے کیا دنیاوی علم حاصل کرنا نہیں ضروری ہے؟ اب تک تو جو دنیاوی علم حاصل کر رہے تھے تو کبھی تم نے نہیں پوچھا کہ کیا اخروی علم بھی حاصل کرنا چاہیے؟ جیسے ہی اس کی بات ہوتی ہے فوراً آ جاتا ہے کہ دنیاوی علم کیا نہیں حاصل کر تو رہے ہو، حاصل کیسے حاصل کرو گے؟ مولا کہہ رہے کہ مال جو ہے نا کافر اور مومن دونوں کو حاصل ہوتا ہے۔ سنیے گا ذرا مولا کا قول، یہ مولا فرماتے ہیں، مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
مال کافر اور مومن دونوں کا حاصل ہوتا ہے. ابھی پہلی لائن یہ سن لیے, پھر دوسری لائن, یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ مال حاصل کرنے کے لیے جتنے ہنر اور جتنے علم اور جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ کافر بھی حاصل کرتا ہے, مومن بھی حاصل کرتا ہے. تبھی تو کمائے گا. روزی کیسے کمائے گا؟ روزی کمانے کے تو ثواب بتائے گا کہ ایسے ہے جیسے جہاد پہ جا رہے ہو. جہاد کرنا, رزق حلال کمانا ایسا ہے جیسے جہاد. اگر واقعی سمجھے کہ جہاد کا کیا ثواب ہے, کیا فائدہ, تو جہاد سمجھے اس کو جہاد ہی نہیں. ہم تو گھر میں لڑنے کو جہاد سمجھ رہے ہوتے ہیں, فضولیات کرنے کو جہاد سمجھ رہے ہیں, رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے کو جہاد سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ جیسے ہم پر واجب کیا گیا یہ والا کام, وہ کہا جائے رزق حلال کمانا جہاد ہے. تو رزق کا کمانا, مال جو ہے وہ مومن بھی حاصل کرتا ہے اور کافر بھی حاصل کرتا ہے, لیکن علم صرف مومن حاصل کرتا ہے. وہاں پہ علم نہیں کہا شروع میں, وہاں پہ کہا کہ مال کافر کو بھی حاصل ہوتا ہے اور مومن کو بھی حاصل ہوتا ہے. یعنی رزق کمانے کے لیے مومن بھی ہنر اور علم حاصل کرتا ہے اور کافر بھی ہنر اور علم حاصل کرتا ہے, لیکن جو علم حاصل یہ والا علم ہے وہ اس کو صرف اور صرف مومن حاصل کرتا ہے. کہاں مومن حاصل کر رہا ہے؟ وہ تو جب مومن سے یہ والا علم کہا جاتا ہے تو کہتا کہ کیا یہ والا علم حاصل نہ کرے, وہ فوراً پہ آ جاتا یہ والے علم حاصل گئی. اس کی والے علم تو کہا کہ دنیا کا عالم اور آخرت سے جاہل ہے, اللہ اسے نفرت کرتا ہے. آخرت کے ہمیں علم, ہمیں جانا, ہمیں قبر میں جانا, کیا کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ. توفیق ملی, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہمیں, تو ہم یہاں سے اس کو بھی باب کو لے کر چلیں گے کہ جب ہم ڈالے جاتے ہیں, سکرات آتی ہے, تو سکرات سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے مجھے, قبر کی پہلی رات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا کیا اعمال انجام دینے چاہیے, کیا کرنا چاہیے. اس سلسلہ شروع کریں گے, کیونکہ ہمیں تو اس میں تو مل نہیں رہا کہ ہم ایصال ثواب کی مجلس میں جاتے تو اس میں تو نہیں ملتا, اس میں سیاست چل رہی ہوتی. وہ یہ کیا ہو رہا بھائی, ان کو یہ بتاؤ بھائی, ان کو یہی بتا دو کہ یہ والا فائدہ ہے, کیونکہ خیر کا علم حاصل کرو. وہ خیر کا علم حاصل کرنے والے اور خیر کا علم جو دے رہا تھا اس کو, دونوں کی قبروں کو میں اس قدر منور کر دوں گا کہ وہاں وحشت نہیں ہوگی. پھر بتا دو کیا خیر کے علم کیسے حاصل کرے. باہر نکل کے جائیں گے, 2 کتاب لے لیں گے, اماں کی ایصال ثواب کے لیے خود بھی پڑھ لیں گے, تب بھی فائدہ ہوگا اس میں. اگر ہوگا کہ نہیں بتائی جا رہی. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شہروں پھر نہ اس میں نہ ڈال لیں. آپ کی حیثیت یہ والی نہیں کہ آپ دنیا کے اندر جو ہے دنیا کی ترقی میں لگ جائیں. دنیا میں اتنی ترقی ضرور کریں, آپ اتنا بتانا پڑتا ہے, اتنی ترقی ضرور کریں کہ کسی کے دستے نگر نہ ہوں, ہاتھ نہ پھیلائیں کہ, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے عظیم لوگ وہ ہیں, عظیم کا, میری امت کے عظیم لوگ وہ ہیں جو نہ اتنے دولت مند ہیں کہ گمراہ ہو جائیں, نہ اتنے کم پیسے والے ہیں کہ بھیک مانگے. تو کس کو کہا؟ درمیانی لوگ کو کہا کہ میری امت کے عظیم لوگ ہیں. نہ اتنے دولت مند ہیں کہ گمراہ ہو جائیں, نہ اتنے فقیر ہیں کہ بھیک مانگنا شروع کر دے, لوگوں کے اوپر پڑ رہے ہیں. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا, دنیا میں اتنے داخل نہ ہو جائے کہ تمہاری آخرت خراب ہو جائے, نہ اتنا باہر آ جاؤ کہ لوگوں پہ بوجھ بن جاؤ. یہ والا حصہ پہلے سمجھائیں تب آگے کی طرف بڑھیں, ورنہ فوراً یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو دنیا سے بھگا رہے ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ پرانے زمانے کی تہمت باندھ کے چھوٹی کرتی پہن کے گھومتے رہے کہ یہ کون ہے, کہ یہ اللہ والا. یہ اللہ والا ایسا نہیں ہوتا. اللہ والا دکھاتا تھوڑی کہ میں اللہ والا ہوں. ایک آدمی ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا راستے میں, اللہ 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 کر رہا تھا. حضرت عیسیٰ گزرے کہ تم کون کہنے, میں عابد. کہنا اچھا تم عابد, تو تمہارا خرچہ پانی اور یہ ساری چیزیں کون کرتا ہے؟ کہ وہ ہمارا بھائی کرتا ہے. کہ تو پھر بڑا عابد وہ ہوا, کہ وہ ہوا پھر بڑا عابد. تم کہاں عابد ہوئے؟ تم تو اس پہ بوجھ بنے ہوئے ہو. وہ اپنے آپ کو عابد کہہ رہا تھا, یہ عابد نہیں ہے اس طرح سے. چھٹے امام سے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی, کیا حال چال ہے؟ کہ مولا بس کیا پوچھتے ہیں حال چال ہمارا, ریٹائر ہو گیا ہوں, مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے اپنی آخرت بنا رہا ہوں. یہ سوچا کہ مولا بڑی تعریف کریں گے. تو کہنے لگا اچھا, یہ 3 بار کا اچھا, تو شیطان نے تمہیں بہکا دیا. کہہ رہے اچھا, وہ کہہ رہا کہ ہم کونے میں بیٹھ کے اپنی آخرت بنا رہے. وہ کہہ رہے اچھا, شیطان نے تمہیں بیوقوف بنا دیا. کہہ رہے مولا پھر میں کیا کروں؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ بڑی تعریف کریں, ماشاء اللہ, شاباش شاباش شاباش, بہت اچھا بندہ ہے, آؤ ہمارے ساتھ ساتھ رہا کرو. کہ اچھا شیطان نے تمہیں دھوکہ دے دیا, بیوقوف بنا دیا. کہ مولا پھر میں کیا کروں؟ کہ جاؤ نکلو, جب تک ہاتھ پہ پیر میں دم ہے جاؤ نکلو, کام کرو. تمہارے گھر والوں کو ضرورت ہو ان کو دو, تمہارے عزیز رشتہ داروں کا ان کو ضرورت نہیں تو عزیز رشتہ داروں کو دو. کام کے وقت کام کرو, نماز کے وقت نماز پڑھو. تم کام کو کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ کوئی گناہ کا کام ہے؟
بھئی تمہارے پاس زیادہ آ رہا ہے، تم جاؤ مدد کرو، دوسروں کی مدد کرو، تمہیں کیا پتہ کہ مدد کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کہ ہمیں بتا تو دیا، حدیث قرآن سب جگہ لکھا ہوا رکھا ہوا، تمہیں مدد کرنے کا ثواب ہی نہیں پتہ کہ تم بھاگ بھاگ کے کام کر رہے ہوتے کہ ہمیں کہیں اتنا پیسہ مل جائے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار جو ضرورت مند ہے، بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، یا کسی کے بچے کی فیس دینے کی نہیں ہے، کمر باندھ لیا کہ اب ہمارا سارا کام تو ہو گیا، ہمارے بچے سب اپنا سیٹ ہو گئے یا ہے، تو پھر کیا کریں؟ ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اس کا ثواب ہی نہیں پتہ کہ اس کا ثواب کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں پتہ تو نہیں کرے گا، پھر تمہارا کون کہتا ہے؟ وہ کرتے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ تو آپ کی حیثیت دنیا میں یہ والی ہے کہ ہم کمائیں دنیا اس لیے کہ ہم اپنی آخرت کو بنائیں گے، کس سے؟ دنیا کے ذریعے سے اپنی آخرت بنائیں گے، دنیا میں نہیں ڈوب جائیں گے۔ کیوں کہ آپ کی وقت کیا ہے؟ ابھی وہاں وقت بتائی جاتی ہے کہ مکھی کے پر کے برابر بھی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی دے، آپ کی وقت کیا بتا رہے ہیں رسول اللہ؟ کتنی بڑی وقت! قسم سے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری وقت کیا ہے، کہنے کا اگر یہ دنیا کو نا، اس پوری دنیا کو مثال کے طور پر میں ایک لقمہ بنا دوں، یہ دنیا کو مثال کے طور پہ میں ایک لقمہ بنا دوں اور مومن اسے کھا لے اور کھانے کے بعد کہے الحمدللہ، تو یہ اس کا الحمدللہ کہنا، یہ دنیا اس میں جتنی چیزیں ان تمام چیزوں سے افضل ہے، برابر نہیں، افضل ہے۔ کیا؟ ایک دفعہ مومن کا الحمدللہ کہنا افضل ہے۔ یہ افضل جو ہے نا، یہ تو اس مکھی کے پر پہ مارا جا رہا ہے۔ تم اتنے افضل ہو، تم کو فضیلت تمہاری یہ بتائی جا رہی، مثال کے طور پہ اگر اس دنیا کو ایک لقمہ بنا دوں میں اور اس کو مومن کھا لے، یہ مومن کی فضیلت بتائی جا رہی، مومن کھا لے اور کھا کے الحمدللہ کہہ دے، تو یہ دنیا اس میں جتنی چیزیں تمام چیزوں سے افضل ہے۔ یہ مومن دیکھیے اس دنیا میں مر بیٹھ رہا ہے، فاسق و فاجر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم، ظالم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم، اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم، کون کون سا کام ایسا کر رہے ہیں جس کو منع کیا گیا کہ تم نہ کرنا، یہ تم نہ کرنا، تم نہ، ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ کے ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو آپ کو بتایا گیا تھا، آپ کو بتایا تھا، وہ بھی بالکل یہی جملہ ہے۔ جب ان کا تخت اڑتا ہوا جا رہا تھا، بعض روایتوں میں کہ نہیں، وہ اپنے تمام جن و انس تمام کے ساتھ ارد گرد وہ سارے موجود تھے، پرندے ان کو بس سایہ کیے ہوئے تھے اور وہ چلتے چلے جا رہے تھے۔ یہ ایک دہقان ہے، بعض روایت میں کہ نہیں، ایک دہقانی تھا یا ایک کام کرنے والا تھا، دوسرا مزدور تھا، ایک دہقان تھا، اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ اللہ کے سبحان اللہ، کیا خدا کی شان ہے کہ اس نے داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان کو کتنی عظیم سلطنت دی ہے۔ جب یہ ہواؤں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ بات پہنچائی تو وہ وہاں تک پہنچے، بعض جگہ کہ تخت اترا نیچے آیا، وہاں پہ پہنچے اور کہا کیا کہا تم نے؟ کہہ رہا آپ کو پروردگار نے کیا اچھی سلطنت دی، بہترین سلطنت دی، سبحان اللہ۔ تو کیا کہنے لگا؟ جانتے تھے نا، عالم تھے تو جانتے تھے، عالم کیوں نہ ہوتے؟ ان کے ہاں تو وزیر جو ہے وہ کہتا کہ پلنگ جھپکتے میں بلقیس کا تخت لے آؤں گا، وہ لے آیا۔ جن کا وزیر اتنا زیادہ عالم ہے وہ کہتا کہ مجھے اللہ کی کتاب کا تھوڑا سا علم ہے کہ میں پلنگ جھپکتے میں بلقیس کا تخت لے آؤں گا، وہ لے آیا۔ تو سوچے کہ حضرت سلیمان کے پاس کتنا علم ہوگا کہ وہ جانتے تھے۔ تو اس سے کہنے لگے اگر بارگاہ رب العزت میں مومن کا ایک دفعہ تسبیح، ایک تسبیح سبحان اللہ کی قبول ہو جائے تو سلیمان اور اس کی سلطنت سے کہیں افضل ہے۔ کون سی سلطنت سلیمان کی؟ یہ والی سلطنت، جن پہ، انس پہ، ہواؤں پہ، چرند پہ، پرند پہ، ہر چیز پہ ان کی حکومت تھی، ہر چیز پہ کتنی عالیشان حکومت دی تھی۔ یہ فرعون والی حکومت نہیں ہے جو فرعون کی حکومت تخت و تاج ملی ہے، یا یہاں آج کسی کے پاس 4 پیسہ ہو جاتا ہے تو ٹیڑھا ہو جاتا فوراً، سب یہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو ویسے ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ جیسے ابھی سن لیا یہ کیا ہے کہ دیکھو یہ ہے تمہاری دنیا، وہیں سونے کے بعد سب مرے پڑے ہوئے ہیں، تو یہاں بھی ہزاروں لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ چھوڑ کے، پہلے تم نے کمایا حرام سے، اس کے بعد چھوڑ کے اس دنیا سے چلے گئے، تو ہوگا کیا اس کا؟ اس کو تمہیں ہے کہ کبھی کان سے کبھی نصیحت کی کوئی بات ہی نہیں سنی، نصیحت کی بات سننا کوئی پسند ہی نہیں کرتا، کوئی نصیحت کی بات سننا نہیں پسند کرتا، بری نصیحت بری لگ رہی ہوتی۔ تو کہہ رہے گا ایک دانہ تسبیح کو قبول ہو گیا ہوتا، سلیمان کی سلطنت سے کہیں 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 افضل تھی، کہیں سلیمان، اس والی سلیمان کی سلطنت۔ جبکہ فرعون بیٹھا ہوا، آڑا ترچھا بیٹھا ہوا، ایک دفعہ فرعون نے جب اپنی ربوبیت کا اعلان کیا کہ میں پروردگار ہوں، تو ابلیس جو ہے آیا اس کے محل میں، اور جہاں وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا وہاں دق الباب کیا اس نے،
کھٹکھٹایا تو ادھر سے فرعون پوچھتا کون؟ کہا جھوٹے، خدا بنا بیٹھا ہوا، تجھے یہی نہیں پتا کہ دروازے کے پیچھے کون ہے؟ تیرا استاد میں ہوں، ابلیس تیرا استاد ہوں میں۔ یہ والی حکومت حضرت سلیمان کی حکومت، یہ حکومت تھی جس کو کہہ رہے کہ ایک دانہ تسبیح کا بارگاہ رب العزت میں قبول ہو جائے تو سلیمان کی سلطنت سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ اچھا پھر یہ کہ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے کہا تھا کہ یہ سلیمان کی، دیکھیے اتنی سلطنت ملنے کے بعد بھی علم رکھتے جا کہ یہ سلیمان کی سلطنت ختم ہونے والی ہے، اور جو تو نے الحمدللہ کہا ہے یہ باقی رہنے والا ہے، یہ باقی رہے گا، یہ سلطنت تو ختم ہو جائے۔ ہمارا الٹا کام ہے، ہم باقی کو فانی پہ قربان کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں فانی کو باقی پہ قربان کر دینا چاہیے۔ یہی ہونا چاہیے نا، کہ جو باقی رہنے والی چیز ہے اس کے اوپر ہمیں جان دینی چاہیے، نہ کہ ہم جو فنا ہونے والی چیز ہے اس کے اوپر جان دے رہے، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، وہ جب انہوں نے یہ ساری چیزیں سنی ہوگی، مولا سے سن رہے کہ دنیا 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 سے محبت نہ کرو، دنیا خراب چیز ہے، ایسی چیز ہے، تو کیا کہنے لگے؟ کہنے لگا مولا مجھے بھی دنیا سے محبت ہے، یعنی مجھے مال دنیا سے محبت ہے۔ کہنے تم کیا کرو گے مال دنیا کا، کرو گے کیا اس کا؟ تو اس نے بتانا شروع کیا، کہنے لگا ہم شادی کریں گے، یہ والی شادی نہیں جو آج کل ہو رہی، اللہ معاف کیجیے گا، یہ والی شادی اگر کر رہے ہوتے تو وہاں پہ فوراً بھگا جاتے مولا کے پاس سے۔ اس نے تو ذرا سے اپنے غلام کو جو کافر تھا وہ برا کہہ دیا تھا تو مولا چھٹے امام میں فوراً بھگا دیا، میں تو تمہارا بڑا متقی پرہیزگار آدمی سمجھتا تھا، آج پتہ چلا کہ تمہارے پاس تقوی نام کی کوئی چیز نہیں، چلے جاؤ میرے سامنے سے، اب دوبارہ کبھی نہ آنا۔ جس کو رفیق رفیق کہہ کے کہا جاتا کہ چھٹے امام کا رفیق ہے، ذرا سے اس نے آج جو شادی بیاہ ہو رہی ہے اس میں کیا کیا ہو رہا ہوتا، کوئی روکنے والا ہے؟ یہ مومنات کے ہاں، مومنوں کے ہاں جو شادیاں ہو رہی ہوتی کیا کیا کیسے کیسے اسراف ہو رہا ہوتا ہے، اور بڑی تعریفیں کی جا رہی ہوتی ہے، اور جو وہاں سے آتے ہیں واپس تو ایک دوسرے کو ٹیلی فون کر کر کے بتا رہے ہوتے ہیں ارے نہیں گئے تھے تم بھائی، اتنے کھانے تھے کہ انگلی پہ گنے نہیں جا سکتے تھے، اور کیسا لذیذ کھانا تھا اور کیا شاندار وہ تھی۔ بتائیے مس گیدرنگ بھی تو تھی، نہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ مولا کہتے نہیں کہ دنیا کی چمک دمک یہ مکھی کے پر کے چمک دمک، اگر اس کو یوں کہیں دنیا کی چمک دمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ ہمیشہ اپنا جائزہ لیجئے کہ مولا نے کہا ہماری عقل بگڑ تو نہیں رہی کہیں، ہم اس سے محروب تو نہیں ہو رہے ہیں کہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے تو جنت کی نعمتیں ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے، ہم کو ہمارے اس کے کیا واسطہ کہ ہم اس پہ مار مٹے نہیں مٹے۔ تو وہاں پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے، شادی بیاہ میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہاں مولانا صاحب، ایک مولانا صاحب نے بتایا، بات چیت ہو رہی تو ان سے کہنے لگے بھائی حدیث کے صاحب مائک نہیں چل رہا تھا، اس کے بعد نکاح پڑھا گیا تو مائک نہیں چل رہا تھا، اس کے بعد ہوا کب کہ پتہ چلا ٹینٹ لگا کہ ادھر جو ہے مومنائیں گانا بجانا اور ڈانس ہو رہا وہاں پہ ہے، کوئی نہیں، یہ کیا ہو رہا؟ یہ اپنی اولاد کی جس کی تم شادی کر رہے ہو یا تمہاری بہن ہے، تمہاری کوئی بھی ہے، اس کی ابتدا اللہ کی نافرمانی سے کر رہے ہو۔ جب تمہیں کوئی خوشی نصیب ہو تو ساز و آواز کے ذریعے اسے اللہ کی نافرمانی کے سبب نہ بننے دو، یہاں تو ساز و آواز کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کے سبب بنایا جائے۔ تم تو ابتدا، وہاں کہا جائے ابتدا کرو بسم اللہ سے، یہاں ابتدا اس سے ہو رہی ہے، اس سے ابتدا ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسراف اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، بے پردگی اس کے اندر، کیسے کیسے کپڑے بنائے جا رہے ہوتے ہیں، کیسے کیسے کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک کپڑے کے اندر، تو اب تو کپڑے خیر اللہ معاف کرے کہ دولہا میاں بھی ایسے ایسے پہنتے ہیں، بنو گے نا کبھی تو تمہاری طرف اس لیے اشارہ کر رہے ہیں۔ ہاں جی، گھبرا گیا کہ ابھی کہیں سہرا نہ باندھ دیا جائے تو گھر پہ پٹائی۔ دولہا میاں جو کپڑے پہنے پتہ ہی چل رہا ہوا کہ یہ عورت کا کپڑا پہنے یا مرد کا، وہ کڑھائی ہوتی کہ اللہ معاف کرے، یہ ساری چیز ہو رہی تو سب ہو رہی معلوم ہے کہیں رکاوٹ نہیں، بڑھتے جاؤ رکاوٹ کہیں ہرڈل نہیں، کہیں رکاوٹ نہیں۔ تو کہہ رہے اس نے کہا کہ ہم شادی کریں گے، کہنا اور کیا کرو گے؟ کہ مولا میں حج کروں گا۔ ٹھیک ہے حج کرو گے، یہ بھی صحیح۔ پھر کہا کہ محتاجوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ شادی کرے گا، حج کرے گا، محتاجوں کو کھانا کھلائے گا، اس کے بعد مومن بھائی کی مدد کروں گا میں۔
کھانا کھلانے کے بعد پھر راہ خدا میں صدقہ دوں گا اپنی بیوی بچوں کا جو خرچہ چلائے گا شادی کرے گا. کیا مطلب ہوتا ہے کہ گھر والوں کو کچھ نہیں دے گا؟ جو علم رکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ ہم گھر والوں کو جو شادی کر کے لے ہیں اس کو نان و نفقہ دینا ہے. جب رسول اللہ سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، کس سے کروں؟ تو کہنے لگے کہ تو شادی کر کسی ایسے شخص کے جو دیندار ہو، بد اخلاق نہ، حسن اخلاق والا ہو، دیندار ہو، حسن اخلاق والا ہو، بد کردار نہ ہو، اپنی بیٹی دے دو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ وہ اس میں روزگار کا تو کہیں تذکرہ نہیں ہوا. کہیں ہو تو گیا روزگار کا تذکرہ اس میں کہ جو دیندار ہوگا تو اس کو روزگار کا معلوم ہوگا کہ ہم نے بیوی بچوں کو کھانے کے لیے، نان رکھنے کے لیے ہمیں کچھ کاروبار، کام، نوکری کرنا پڑے گا. تو وہ تو اسی کے اندر آ گیا. یہ لڑکا دیندار ہو، لڑکا خوش اخلاق ہو، لڑکا بد کردار نہ ہو، اپنی بیٹی دے دو. تو وہاں بھی اس کو پتا ہے نا. دوسرے کا ہم کیا کام کریں گے؟ کہنے ہم شادی کریں گے. اتنا کام تو یہ شادی میں کرے گا. پھر کیا کام کریں گے؟ حج پہ جائیں گے. پھر کیا کام کریں گے؟ پھر ہم کام یہ کریں گے محتاجوں کو کی مدد کریں گے، کھانا کھلائیں گے، محتاجوں کو کھانا کھلائیں گے. ہم کسی نے باندھا ہوا کمارا محتاجوں کو کھانا کھلانے کے لیے؟ نہ باندھا ہوا، نہ ہمیں پتہ ہے. محتاجوں میں اپنے عزیز رشتہ دار محتاج کو کھانا نہیں کھلاتے. وہ بھی جاتے ہیں تو وہ بھی چھپ جاتے ہیں بیچارے کہ اگر یہ دے گا تو تانا دے گا، یہ نہیں تو کسی بیوی دے گی. تبھی تو ہاتھ کہا کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلنے پائے. تم جانو تمہارا رب جانے کہ میں انعام کس سے لینا ہے، کہ اس سے لینا ہے. کہ یہ کیا انعام دیں گے کہ یہ خود محتاج ہے؟ محتاجوں سے انعام لیں گے ہم؟ یہ خود ہی ہر بار مانگا کرتے ہیں اللہ میں دے 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 دے، ہو جاتا تب بھی دے دے مانگا کرتے ہیں. ان کی حافظ ہی نہیں ختم ہو رہی، جس کی الگ ایک کہانی ہے. اور پھر کیا کریں گے؟ مومن بھائی کی مدد کریں گے. مومن بھائی کی مدد کیا ہے؟ راہ خدا میں صدقہ. ابھی صدقہ باقی ہی دینا، ابھی کہہ رہا ہے راہ خدا میں صدقہ بھی دیں گے. تو پھر امام نے کیا فرمایا؟ یہ حب دنیا کہاں؟ یہی تو حب آخرت ہے. یہ حب آخرت ہے. یہ حب دنیا نہیں، یہ حب آخرت ہے. یہ آخرت کے حب ہے، آخرت کے شوق ہے. تم کما رہے ہو، کجا رہے ہو، شادی کرو گے، حج کرو گے، اپنے مومن بھائی کی مدد کرو گے، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ گے، پھر اس کے بعد صدقہ راہ خدا میں صدقہ بھی دو گے. کن یہ ہے، یہ فائدہ ہے اس کا. ہمیں کچھ بھی نہیں. ہر رات پھر ایک جگہ پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ کام جو اس نے بتایا ہے نا، اب یہ دیکھیے کہ رسول اللہ اس کے بارے میں کیا بتا کے گئے ہیں. کہ ہر رات ملک الموت جو ہے وہ آواز دیتا ہے. ملک الموت آواز دے کے پکار کے کہتا ہے، اے مرنے والو، آج جب کہ تم تمام ہولناکیاں جو تمہیں اطلاع دی گئی تھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو. جو کچھ بتایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، سننا نہیں چاہتے. کوئی سننا نہیں چاہتا. ایک صاحب ریٹائر ہوئے، مسجد میں جماعت کی نماز ہم لوگ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، ریٹائر ہو گئے، کافی پہلے کی بات ہے. تو ہم سے کہنے کہ بھائی میں ریٹائر ہو گیا، کوئی کتاب دو مجھے پڑھنے کے لیے. میں نے کہا اچھا. میں نے منازل آخرت پکڑا دیا ان کو. مرنے کے بعد کیا ہوگا، منازل آخرت پکڑا دیا. دوسرے دن آئے کہ یار ابھی تو ریٹائر ہوا، تم نے بلاجے مجھے پکڑا دیا، ڈرا ہی دیا تم نے مجھے. لے بھائی تم نے ڈرانے کی کیا بات ہے؟ ہم نے آپ کو اگر بتا دیا کہ آگے گڈھا ہے، سانپ ہے، کیچڑ ہے، پاگل کتا وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو تم تو ادھر سے. ہم تو کہو بہت شکریہ بھائی، تم نے ہمیں بتا دیا کہ وہاں پہ فائرنگ ہو رہی، مت جانا. شکریہ ادا کرو گے. تو وہ کہہ رہے ہیں تم نے تو ہمیں ڈرا دیا. وہ رسول اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ ہر رات ملک الموت آواز دیتا ہے. آواز دے کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ان مردوں سے کہتا ہے جو لوگ مر چکے ہیں ان سے کہتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں ہولناکیاں، وہ سب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے. تو اب بتاؤ تم کس چیز پہ حضرت کرتے ہو؟ اب کاہے کی تمنا تمہیں؟ اب بتاؤ کاہے؟ وہ جو تمنا کرے وہ سب پہلے ہی سے ہی بتایا جا چکا ہے. دیکھیے اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کاہے کی تمنا کرتے ہو آج تم اپنی آنکھوں سے. جب وہ کہتے ہیں کہ ہم مومنین مسجدوں میں جاتے ہیں اور ہم نہیں جاتے، ہم اس پہ رش کر رہے ہیں. کتنے نمازی یہاں پہ تھے جتنے یہاں پہ ہیں، آواز جاتی ہے، اذان کی آواز جاتی ہے، سب آتے ہیں یہاں پہ؟ نہیں آتے ہیں. کہتے ہیں ہم مومنین کی مسجدوں پہ رش کر رہے ہیں کہ وہ نماز کے لیے جاتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے. دوسرا کہتے ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی خمس دیتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے. آج فائدہ ان کو سب پتہ چل رہا ہے کہ جماعت میں آ کے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. آج پتہ چل رہا ہے ان کو وہاں جانے کے بعد. دنیا میں ایٹ رہے تھے، اب وہاں پتہ چل رہا ہے. اب انہیں پتہ چل رہا ہے کہ خمس اور زکوٰۃ کا کیا فائدہ ہے. شہروں میں تو خیر خمس ہے، گاؤں میں جن کے بعد کھجوریں یا بھیڑ بکریاں یہ تمام چیزیں ہیں ان کے بعد جو ہے زکوٰۃ ہے. تو کہہ رہے ہیں آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ زکوٰۃ
دیتے ہیں ہم نہیں دے سکتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آج ہمیں پتہ ہے وہ ماہ سیام کا روزہ رکھ رہے ہیں، ہم نہیں رکھ سکتے۔ انہیں ماہ سیام کے روزے کی اتنی فضیلت تھی، تو ہمیں اگر اتنی فضیلت معلوم ہوتی تو روزے کی تمام چیزیں ہمیں معلوم کر کے کار بند ہو جاتے سختی کے ساتھ کہ ہمیں اس طرح سے روزہ رکھنا کہ جیسے اللہ نے کہا، جیسے حدیث بتائی گئی ویسے روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھ کر صرف بازار کی اور کچن کی فکر میں نہ لگ جائیں، کھاؤ کھاؤ کھاؤ۔ بھائی تم تو رمضان سے پہلے جتنا کھاتے تو اس سے زیادہ رمضان میں کھانے لگے ہو، جبکہ تمہاری صحت کے لیے مجھے رکھا روزہ رکھائے گا جہاں تمام فائدہ، اس میں ایک فائدہ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، تو تم الٹا کام کر رہے ہو، مزید کھا رہے ہو اور کھاتے چلے جا رہے ہو، کیا رحمت۔ پھر وہ جو کچھ ان کے اہل و عیال سے بچ جاتا تھا اسے صدقہ کرتے تھے۔ اس پہ میں حسرت کر رہا ہوں، جو کچھ بچ جاتا تھا اہل و عیال سے وہ راہ خدا میں صدقہ کر رہے ہیں، اور ہم نہیں کر سکتے، صدقہ نہیں دے سکتے، تو وہ آج اس بات پہ حسرت کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں اللہ کو زیادہ نہیں یاد کر سکتے۔ اب وہ لوگ جو زندہ ہیں وہ لوگ اللہ کو بہت یاد کر رہے ہیں، ہم نہیں یاد کر سکتے۔ اب انہیں پتہ چلا کہ اللہ کو اتنا فضول وقت ہم جو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہزاروں گھنٹوں جو بیوقوفی کی باتیں کر ڈالتے تھے، جس میں کچھ ذکر خدا کرتے جو اس کا وہاں نفع اٹھاتے۔ حضرت سلیمان بتا تو چکے ہیں کہ ذکر خدا ایک دانہ تسبیح سبحان اللہ کے بارگاہ رب العزت میں قبول ہو جائے تو سلیمان کی سلطنت سے کہیں زیادہ افضل۔ ہم لاکھوں گھنٹے یہاں پہ ہم گزار چکے ہیں، ہم نے ایک تسبیح پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم پڑھیں اس کو کیونکہ ہم کو فائدہ ملنے والا، اور بیکار کی باتیں لغو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہم پڑھنے کو تیار بات کرنے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ذکر خدا کر رہے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ غفلت کی وجہ سے، علم نہ رکھنے کی وجہ سے کہ ہم بھی ذکر خدا کرتے، ہم بھی بہت سارے ہمارے ائمہ ایسے تھے، چھٹے امام فرماتے ہیں پانچویں امام کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ جب کسی سے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے، کسی محفل میں بیٹھے رہتے تھے تو مستقل ان کی زبان اندر چلا کرتی تھی، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرتے تھے، مسلسل ذکر خدا کیا کرتے، جبکہ ان کے اعضاء جوارح سارے ذکر کرتے تھے۔ اگر دیکھیں نا، آنکھیں ہماری ذکر کر رہی، کیا ہم صرف اٹھتی ہے تو حلال کے لیے ورنہ جھکی رہتی ہے، تو یہ ذکر ہی تو ہوا، ہم ذکر کر رہے ہیں، خاموش ہے تو ذکر ہے، غور و فکر کر رہے ہیں تو ذکر کر رہے ہیں، تو کہا گیا وہ اللہ کو یاد کر۔ ہائے افسوس وہ چیزیں جو دنیا میں ہم سے فوت ہو گئی، ہائے افسوس وہ چیزیں جو دنیا میں ہم سے فوت ہو گئی۔ تو آج افسوس تم کر رہے ہو، رسول اللہ اس کی اطلاع زندہ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ دیکھو وہ افسوس کر رہے ہیں، تم زندہ ہو، تم افسوس نہ کرنا، اور ابھی سے تیاری کر ڈالو، ابھی سے تیاری کر ڈالو، تم افسوس نہ کرنا۔ لیکن ابھی سے کہاں سے تیاری ہو رہی؟ ہم فضولیات میں وقت اپنا ختم کرتے جا رہے ہیں۔ کہہ رہے کہ جو چیزیں تمہاری اصلاح کریں، جو چیزیں تمہاری اصلاح کریں اس کا طلب کرنا دنیا میں شامل نہیں ہے۔ اس میں یہ نہ جائیے کہ دنیا کی اتنی مذمت کر دی گئی تو دنیا چھوڑ دے، کہ جو چیزیں تمہاری اصلاح کریں اس کا کرنا جو ہے دنیا میں شامل، حب دنیا میں شامل نہیں ہے۔ اچھا، پھر مومن کے جو بتایا جا رہا ہے کہ مومن کی حیثیت کی لقمہ بنا دیا جاتا ہے، مومن کی اگر حیثیت بتائی جائے، مومن کے آپ کو بتایا جائے کہ مومن کی فضیلت کیا کیا ہے، آپ اپنی فضیلت کو پہچانیے اور عام لوگوں کے ساتھ دنیا میں اس کمپٹیشن میں نہ لگ جائیے جس میں لوگ لگے ہوئے ہیں، کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہیں۔ اس نے ایسا کپڑا ہم بھی بنائیں، اس کی ایسی گاڑی ہم بھی لیں گے، اس کو ایسا مکان ہم بھی لیں گے، یہ مکان چھوٹ جائے گا، گرنے والا ہے، بقول امام حسن اسلام کی۔ جو بنا رہے ہو وہ گرانے کے لیے بنا رہے ہو، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہو رہا ہے۔ جس دن تو پیدا ہوا ہے اس دن سے تمہارا منہ جو ہے قبر کی طرف ہے، تمہاری پیٹھ جو ہے دنیا کی طرف، جس طرف تمہارا منہ ہو اس کی فکر میں لگ جاؤ، جس طرف تمہارا منہ اس کی فکر میں لگ جاؤ۔ تو بہرحال تو مومن کی حیثیت تو کہا جا رہا کہ بعض جگہ پہ لکھا ہو کہ مومن کی حرمت جو ہے خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے، مومن کی حرمت جو ہے خانہ کعبہ سے زیادہ، مومن کی حیثیت خانہ کعبہ سے زیادہ۔ بڑی طولانی روایت بھی آپ کو سنا چکے ہیں خانہ کعبہ کے سلسلے میں، جو مومن کو دیکھ کر وہ کہہ رہا ہے پروردگار کہہ رہے، تو اس کا مطلب ہے جو خانہ کعبہ میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر گناہ معاف ہوتے ہیں اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ مومن کے پاس آنے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کہ مومن کے پاس آیا کیا۔ کسی زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ مومن کے پاس سے خوشبو آیا کرتی تھی، ایک دفتر کے ایک صاحب کہنے لگے کہ واہ کیا اچھی خوشبو آپ نے لگائی ہے، واہ تو بتایا گیا کہ مومن جب کہیں سے گزرتا تو خوشبو آتی رہتی۔
میں نے کہا یہ خوشبو تو ابھی تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی، اب چلے جائیں گے تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گی، اس والی خوشبو کا ذکر نہیں ہوا۔ پھر کس خوشبو کا ذکر ہوا؟ میں نے اس خوشبو کا ذکر ہوا کہ کوئی نیک بات کر جائے گا اور وہ نیک بات باقی رہے گی، یہ والی خوشبو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ قرآن و حدیث کی خوشبو کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ تو ختم بھی ہو جائے گی۔ بہرحال واقعی آتی تھی کسی زمانے میں، تو وہ روک لی گئی کہ اس کی وجہ سے مومن کو نقصان پہنچ رہا تھا، ورنہ اس کے بعد سے ایک ویسی خوشبو آتی تھی، لیکن ہم نے وہ دوسرے تھے تو ان کو بتانے کے لیے ایسے کہہ رہے۔ پھر ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے، مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کس کا ہے؟ اچھا بس یہ ختم کر رہے ہیں کہ نماز جنازہ اس کے بعد، تاکہ آپ لوگ اس میں شرکت کریں۔ بس یہ آخری بات ایک بات بتا رہے ہیں، جلدی میں ایک دو بات بتا دیتے ہیں کہ مومن کی عزت جو ہے ملائکہ سے بھی زیادہ مولا مشکل کشا کہتے ہیں، فرماتے ہیں چھٹے امام، وہ حضرت چھٹے امام کے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں اس میں، جبکہ بہت ساری چیزیں باقی تھی، ابھی یہ بتانا تھا کہ کھانا کھلانے کے کیا ثواب ہے، مومن کی مدد کرنے کا کیا ثواب ہے، یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں آپ کو، لیکن اب وہ اس میں لوگ انتظار کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ باقی جو ہوگا انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے۔ اتنی زیادہ لیکن آپ کی وقت ہے، اتنی زیادہ وقت ہے، مومن کی اتنی زیادہ وقت ہے، یہ سن لیجئے کہ دنیا کو چھوڑ دیے آخرت کی طرف جائیے، اتنی زیادہ وقت ہے کہ جس وقت فرشتے سے کہے گا کہ چھوڑ دو اس کو، وہ ایک بندہ کہے گا نا کہ ہمیں پہچانا، ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نیکی کیا کرتے ہیں، تو وہ پہچانے گا، کہے گا ہاں ٹھیک ہے، کہہ دو پھر کیا چاہتے ہو کہ اس مصیبت سے مجھے بچا لو، کہ اسے جہنم کا پروانہ مل چکا ہوگا، زنجیروں میں باندھ کے فرشتے اس کو لے جا رہے ہوں گے، تو وہ فرشتے سے کہے گا کہ اس کو چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا کہ مومن کا کہا مانو، یہ آپ کی وقت ہے، یہ کہا جائے گا مومن کا کہا مانو۔ تو ہم جو ہے اس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ پروردگار ہم لوگوں کو محمد آل محمد کے صدقے میں آخرت کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار جو اس دنیا سے جا چکا ہے ان کے لیے، اور جن کا ابھی جنازہ رکھا ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے ذرا۔